کریں روکڑی صاحب، سر اتنی جو تمہید اور بیانیاں بنانے کی ضرورت تھی کہ آپ سے 3-4 سوالات ہیں بڑے دو ٹوک قسم کے. یہ پلان اے، پلان بی، پلان سی تھا تحریک انصاف کا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کو دبائیں گے، دبانے کے بعد نہیں دبے تو پھر اس کے بعد پلان بی پہ چلے جائیں گے، ان سے معافی مانگ لیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ہم دیکھ لیتے ہیں سیاسی میدان میں. نمبر 1. نمبر 2، اس کے اندر ایک اور جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان، آپ ان کے بڑے قریب رہے ہیں، ان کی کور ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں، تو وہ کتنا خان صاحب کے بعد جذبات کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا انہوں نے خان صاحب کو یہ سمجھایا ہوگا یا خان صاحب نے ان کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جب وہ جیل گئیں تو کیا انہوں نے خان صاحب کو سمجھایا کہ مفاہمت کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے، ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ہم سیاسی میدان میں سیاست کو دیکھیں گے؟ کیا رہا ہے روکڑی صاحب، تجزیہ کیا کرتے ہیں آپ اس کا؟ اور دیکھیں اس کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس موقع کے اوپر اور کس وقت یہ بیرسٹر گور کا اور علیمہ خان دونوں کا 2 دن کے بعد ایک ہی پوائنٹ آف ویو کے اوپر آنا بیان کس موقع پہ آ رہا ہے. موقع کو اگر آپ تھوڑا سا بالکل اسٹڈی کیجئے ڈیٹیل کے اندر جا کے، تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آرٹیکل 6 کی بازگشت جو ہے وہ بڑی گونج رہی ہے. وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہوائی بات ہے، وہ ایک چیز تھریٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہونے لگا ہے ان کے ساتھ. نمبر 2 بات، جس روش پر یہ چلے تو آج کیا اس کہنے کے ساتھ کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں اور پھر اس بیٹھنے کے اندر الفاظ کا جو استعمال ہے وہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. اور نیوٹرل کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ ایک بڑی ہی بھیانک کہانی ہے. نیوٹرل کو بھی ایک گالی کے طور پر آپ سمجھیں، آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ نیوٹرل کو کوئی سی پازیٹیو اینگل میں نہ لیجیے گا، اس کو نیگیٹو میں ہی لیا جائے. پھر تیسرا ان کا یہ ہے کہ جی دیکھیں 80% جو لوگ ہیں پبلک آف پاکستان وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ ہمیں انڈرمائن نہ کریں مہربانی کر کے. میں ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیانات ہیں کہ مہربانی کر کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہمیں انڈرمائن نہ کیجیے. اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ ان بیانات سے انہوں نے کو اپنا یوٹرن لے لیا ہے، یا پچھلا جو ان کا پورا مدعا ہے یا پارٹی کا جو ان کا پورا ایک ڈاگما بھی کہہ لیں یا وٹ ایور، جو ان کا کانسیپٹ آف ڈیولپنگ دا سچویشن آپ اس کو سمجھیں تو لے لیا، تو نہیں، یہ وہی ہے، اسی کا تسلسل ہے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بلف کھیلنا یا کسی بھی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرنا. نمبر 1، یا کچھ ایسے لوگ بیچ میں آتے ہیں جو کہتے ہیں جی بس کر دو جی آپ چپ کر جاؤ، لیکن میں اس دوسرے پوائنٹ کو نہیں مانتا ہوں. یہ جو لوگ آتے ہیں ہو سکتا ہے اوورسیز ہو سکتا ہے کفلانے ہوں، نہیں. اس کا ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو پارٹیز گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کے اندر ایک، اور اسی ان 2 بیانوں کے ساتھ ایک تیسری چیز کو جوڑیے کہ یہ مشورے بھی دے رہے ہیں یہ پارٹی والے کہ دیکھیں جی فوج کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کا اور ہمارے درمیان جو ہے وہ لڑائی کروانے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ، اور آپ کے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ہے پیپلز پارٹی. تو آپ اور ہم ہیں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ بیج والی قوتیں ہیں یا بیج والی جو پارٹیز ہیں ان کو چھوڑیے، آپ سائیڈ پہ ہو جائیے. اور سائیڈ پہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کیا لے رہے ہیں، یعنی آپ ہماری طرف ہو جائیے اور آپ ان کو چھوڑیے کیونکہ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان لڑائی کرا ہے. یعنی کہ روکڑی صاحب اس کو آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لیں. ہاں، تو یہ اب اتنا، یعنی یہ اپنے آپ کو عقل کی یا یہ پارٹی اپنے آپ کو چالاکی کی یا جو بھی کہیں اس لیول پہ لے گئی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اس پریزنٹ پوزیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اور JUI کی جو پوزیشن ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ کر کے ہم یہ گیم کھیل جائیں گے. میں اس کو another bluff consider کرتا ہوں.